बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की सबसे अहम स्टेटमेंट जो थी वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब नदीम रजा साहब ने दी, जो कि जिनका ये कहना था कि न्यूक्लियर असासों से मुतालिक बयान जो है वो कतई तौर पर दुरुस्त है और इससे जो गुफ्तगू है इसके ऊपर उसका इज्तनाब किया जाए। ये नस्ट के अंदर उनका जो खिताब था उसमें इन्होंने ये बात की, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में बात की ये बहुत अहम है। क्या ये जो बयान था उस बयान के बाद आया जो कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले दिया था, जिसमें कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने, पाकिस्तान के खुदा न खास्ता खाके में बदहन 3 टुकड़े करने की जो उनकी स्टेटमेंट थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट का आना नेचुरली ये अहम है, इसीलिए आपको बताना भी जरूरी है। दूसरी जानिब जो वफाकी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ जो सिविल इदारे हैं, उनकी जो वेटिंग है, छानबीन जांच पड़ताल का जो इख्तियार है वो भी ISI को दे दिया गया है। इससे पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास था, जो कि जाहिर है कि एक सिविलियन इदारा है और इंटेलिजेंस का ही सिविलियन इदारा है जो कि छानबीन करता था, मगर अब ये इख्तियार जो है एक नोटिफिकेशन के जरिए से बाकायदा दे दिया गया है ISI को, और ये कहा गया है कि वो ही छानबीन करेंगे। गुज़िश्ता जो स्नेचर था उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर रही, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इस पर बातचीत भी होती रही, काफ़ी लोगों का रिएक्शन भी आया कि इसको देने की ज़रूरत क्या थी और क्यों ये दिया गया है। आज रजा रब्बानी साहब ने सेनेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके ऊपर शदीद तनकीद भी की है। उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनवाए देते हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट दागदार किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके जरिए से स्पेशल वेटिंग एजेंसी एक बनी और ISI को ये रोल दिया गया कि वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस को वो वेट करेंगे। जनाब चेयरमैन, वेयर आर वी गोइंग? और ये अदारे आर सीडिंग स्पेस डे बाय डे। लिहाजा ऐसे हालात के अंदर मैं ये मुनासिब समझता हूं कि ये बिल ना तो कमिटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस के एजेंडा पे बोझ बने और ना ही सेक्रेटेरिएट के एजेंडा पे बोझ बने। 105 के करीब जो उनके तरमीमी बिल थे सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से भी थे, वो उन्होंने वापस लिए हैं आज के इस इजलास में, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो ट्रेजरी का हिस्सा है तो वो नहीं लिए जा सकते, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो इस मामले के ऊपर किया। क्यों जरूरत पेश आई इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ अब 10 जून को बजट पेश किया जा रहा है। बजट यूं पेश किया जा रहा है कि महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। जो IMF का मुतालबा था उसके मुतालबे के तहत जो है वो पाकिस्तान के अवाम को एक मरतबा फिर जो है वो इससे इन कठिन मराहिल से और इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। उसके साथ साथ अब महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर इजाफा कितना मुमकिन है कितना नहीं, IMF की मंजूरी से मशरूत है। 10 से 15% जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। बदकिस्मती ये है कि अब IMF की तरफ ही देखना पड़ेगा पाकिस्तान को हर फैसले के लिए। क्यों देखना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार कौन है, क्या है, कैसे ठीक हो सकते हैं सारे मामलात। ये हुकूमत भी सिर्फ कॉस्मेटिक किस्म की तब्दीलियां कर रही है या बाकायदा जो है इस सिलसिले के अंदर जो है वो चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। खास करके अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसके ऊपर टैक्सेस की ना सिर्फ उनको छूट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती हैं, बल्कि उनको काफी ज्यादा मराहत भी हासिल होती हैं। और UNDP ने इस सिलसिले के अंदर जो है वो एक अहम बात की और एक रिपोर्ट भी जो थी वो 2021 में सबमिट कराई थी या जमा कराई थी, और उसके अंदर बहुत अहम बातें थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो मईशत है उसका 17.4 अरब डॉलर पाकिस्तान की सालाना जो है वो अशराफिया के ऊपर खर्च होते हैं। ये रकम होती है और ये पाकिस्तान को हासिल होने वाले सालाना टैक्सों की आधे के बराबर रकम है। कुल पाकिस्तानी मईशत का तखमीना अगर लगाया जाए तो ये रकम उसका 6% बनती है। फायदा हासिल करने वालों में कॉरपोरेट सेक्टर्स, जागीरदार, जमींदार, सियासतदान और दिफाई इदारे शामिल हैं, जिनको के मराहत दी जाती है। इसमें जो मराहत हैं वो टैक्स में छूट, कम कीमत पर खाम माल की खरीदारी, और इससे ये ताकतवर हल्के जितने भी हैं ये माली फायदा हासिल करते हैं, जबकि जायदाद और सरमाए तक आसान और हुकूमत की तरफ से तरजीही बुनियादों पर रसाई से इन हल्कों को फायदा मिलता है। माहिरीन ये कहते हैं नाजरीन कि ये जो रकम बताई जा रही है 17.4 अरब डॉलर्स की, ये इससे कहीं ज्यादा पैसे जो हैं
وہ اشرافیہ پر خرچ کیے جاتے ہیں، پاکستان کی عوام سے جو نچوڑ کے یا ان کے اوپر ٹیکس لگا کے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں. دوسری جانب یہ کیا اب جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر اس اشرافیہ کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے، لیکن کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، کیا ٹیکسز لگائے جائیں گے اور عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے گا؟ اس کے اوپر بھی آج ضرور بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لوڈ شیڈنگ کا اضافہ جو ہے وہ بھی اب بہت بڑھ گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ پر امید ہے کہ کل سے 3.5 گھنٹے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوگی. انہوں نے کیا کہا ذرا کوئکلی وہ بھی سن لیجیے. آج ہم 21,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، یعنی 4,000 کی شارٹیج ہے. یہ تقریباً 4 گھنٹے سے کچھ زیادہ یومیہ یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں. ہم اس لوڈ شیڈنگ کو کل سے کم کر کے 3.5 گھنٹے پر لے آئیں گے. اس میں کچھ اضافی رقوم دی گئی ہیں، کچھ اضافی تیل کا بندوبست کیا گیا ہے. 16 جون سے یہ 3 گھنٹے سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی. 30 جون سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سے بھی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ انشاءاللہ ہوگی. یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کو. اس چیلنج سے نمٹنا ہے، کیسے نمٹیں گے یہ بہت اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا لانگ مارچ گئے دنوں کی بات ہو گئی، یا اب واقعی لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑی ہے. آج کچھ خبریں سننے کو ملی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ تقسیم ہے کہ استعفے ان سے مشاورت کے بغیر جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور کیا اب تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ بن سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے ان سے سارے موضوعات پہ بات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے میرے پروگرام کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، لہٰذا وہ تو آج موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ سینٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی آنا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے. اور جناب علی پرویز ملک صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور سیاسی خاندان سے وابستہ ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر یہ جواب دیں گے حکومتی سطح کے اوپر، حکومتی سائٹ سے. بہت بہت شکریہ علی، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سینٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال بنی ہے لوڈ شیڈنگ کی ہو یا یہ جو مراحت کی، آپ کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی، آپ نے اپنی ساری مراحت واپس کی پیٹرول سے متعلق جو بھی ہے، لیکن یہ کاسمیٹک قسم کی چیزیں نہیں ہے جو حکومتی سطح پہ کی جا رہی ہیں کہ آپ اس کو کم کر دیں اس کو کم کر دیں. جو اصل کرنے کے کام ہیں کیا آپ کے خیال میں وہ بجٹ میں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کاسمیٹک اقدامات کر رہی ہے، لیکن مجھے تو کاسمیٹک اقدامات بھی نظر نہیں آ رہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو حکومت آئی ہے تو 60 روپے لیٹر پیٹرول میں اضافہ ہوا، اور پیٹرول ڈیزل پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں. اور پیٹرولی مصنوعات وہ ہے کہ جس کے ساتھ 400 اشیاء کی قیمتیں جڑی ہوئی ہیں. وہ 400 اشیاء جو عام پاکستانی غریب عوام استعمال کرتے ہیں. تو گویا جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو یہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں نہیں ہوتی، یہ وہ ہر اس چیز کی قیمت ہوتی ہے جس کو غریب عوام استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ تقریباً 3.5 روپے بجلی کی قیمت بڑھائی، پھر 7 روپے بجلی کی قیمت بنیادی ٹیرف وہ بڑھائی، تقریباً 10-11 روپے آپ نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافہ کیا. اب بجلی ہر گھر کا استعمال ہو. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم پیٹرولی مصنوعات چلو ہم امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ بل ہمارا بہت بڑا ہے. کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے لوکل پروڈکٹ ہے، مثلا گیس پاکستان امپورٹ نہیں کرتا سوائے دسمبر جنوری کے جب ہمیں بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے. ان حالات میں گیس امپورٹ نہیں ہو رہا. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آٹا، یعنی 20 کلو تیلے کا جو قیمت ہے اس میں 300 روپے گزشتہ ایک ہفتے کے اندر اضافہ ہوا ہے. 20 کلو تیلے میں 300 روپے کا اضافہ ہوا ہے. سی پی آئی انڈیکس جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس وہ اس وقت 13.3% سے زیادہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے جو پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کی مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو فوڈ آئٹمز ہیں جس کو غریب عوام استعمال کرتے ہیں ان کی مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو مجھے تو کوئی یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کا بھی میرے پاس ایک حل ہے، میں بتاؤں گا. لیکن جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، جو ریٹ آف دا گورنمنٹ مارکیٹ کے اوپر، ذخیرہ اندوزوں کے اوپر، مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا اور ماسس کو عوام الناس کو ریلیف دینا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت سچی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں. اور بالکل آپ نے جو ابتدا میں انٹرو دیا
اس وقت جو ہماری اشرافیہ ہے، میں تو یہ کہتا تھا، ہمارے عبد القادر حسن صاحب مرحوم وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے، اور میں نے سینٹ کے فلور پر بھی کہا یہ بدماشیہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیکسوں کا جو پورا کلیکشن ہوتی ہے اس کے آدھے ٹیکس مراعات میں ان کے پاس چلے جاتے ایسے ہی ہے، بالکل۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کبھی یہاں پہ غریب آدمی اگر بجلی کا بل نہ دے تو اس کا میٹر بھی غائب، وہ بھی حوالات کے اندر، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آئی پی پیز نے 1000 ارب روپے سے زیادہ ناجائز انہوں نے معاہدے کیے، ثابت ہو گیا، سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ثابت کی ہے کہ انہوں نے غلط اعداد و شمار دیے ہیں اور غلط معاہدے کیے ہیں۔ پیٹرولیم 500 ارب روپے، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، اسی طرح یہ سارے کن کے ساتھ محاسبہ ہوا؟ کسی کے ساتھ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حکومت، گزشتہ حکومت نے اگر کوئی انسینٹیو دی ہے تو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کس کو دی؟ غریبوں کو تو نہیں، جن کے پاس بلیک منی ہے، بلینز آف روپیز ان کے پاس، انہیں کہتے ہیں آؤ، آپ سے نہیں پوچھا جائے۔ ہر حکومت جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ اچھا، بالکل صحیح بات ہے۔ میں علی پرویز ملک صاحب، آپ اس کا جواب دیجئے کہ آئی ایم ایف کی شرائط، ہم سرکاری ملازمین کو ہم نے تنخواہیں بڑھانی ہے تو آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے پیٹرول کی قیمتیں ہم نے لکھ کے دی ہیں کہ ہر مہینے ہم نے اتنے پیسے پیٹرول کی مد میں بڑھانے ہیں، گیس بڑھانی ہے، بجلی بڑھانی ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کیسے آپ، ٹھیک ہے آپ کی حکومت اب آئی ہے لیکن اقدامات تو کرنے پڑیں گے، کیسے کریں گے آپ؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسما صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں گزارش اور بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو آپ کے پروگرام میں نہ کروں، تو میں اپنی بات کا آغاز صرف یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج معاشی بدحالی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ پی ڈی ایم کی حکومت وجود کے اندر آئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ پچھلے سال سے ہم نے وہ بنیادی اصلاحات نہیں کی جو اس ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے درکار تھی۔ اب سینیٹر صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کے ایفرٹس جو اپر ہاؤس کے اندر ہیں وہ دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور میں مطلب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایفرٹس میں کامیاب کرے، پر میں آپ سے چند باتیں کرنے لگا ہوں اور آپ مجھے بالکل ڈسپیشنیٹلی اسما ان کا اپنے جواب دینا ہے۔ دیکھیں، جب یہ حکومت وجود کے اندر آئی تو مجھے بتائیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہاں پہ $11 بلین کے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز موجود تھے، اور اس میں سے بھی $10 بلین ریزروز وہ تھے جو ہم نے اپنے دوستوں سے مانگے ٹانگے کے لیے ہوئے تھے، اور ان ریزروز کے ساتھ بھی یہ شرائط لنکڈ تھیں کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سے وہ سرٹیفکیٹ کلین بل آف ہیلتھ نہ لیا تو وہ ممالک جو ہیں اپنے پیسے واپس لے لیں گے۔ کیا چائنا نے وہ پیسے واپس نہیں لیے؟ کیا سعودی عربیہ نے آپ سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی؟ تو مجھے بتائیں، جب حکومت وجود کے اندر آئی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ والے ملک سری لنکا کے اندر جب ڈیفالٹ ہوئی تو کس طرح سے قطاریں لگیں، جب لوگوں کو پیٹرول دستیاب نہیں تھا، جب ان کو وہاں پہ دوائیاں دستیاب نہیں تھی، جب کھانے پینے کا تیل دستیاب نہیں تھا، تو کیا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے تھے کہ آپ کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتا؟ صحیح۔ تو جب آپ نے اپنے ڈیفالٹ سے بچانا ہے اور اپریل میں آپ کی حکومت وجود کے اندر آئی ہے اور اگلے 3 مہینے کے اندر آپ کو $10 بلین درکار ہے، تو سینیٹر صاحب مجھے بتا دیں یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی دوست کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرے بغیر ہمارے پاس کیا آپشن موجود تھی کہ ہم ڈیفالٹ کو اوائڈ کر سکتے تھے؟ میری نظر میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریسولی نیگوشیٹ کرنا پڑا تاکہ آپ ان کی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ صرف $1 بلین کا نہیں ہے، یہ معاملہ ان کے اس سرٹیفکیٹ کا ہے جس کے ساتھ آپ کے باقی کے ڈپازٹ لنکڈ ہیں اور جس کے بعد آپ کے لیے فائنینسنگ کی دوسری ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر ایفرٹ کرتے ہوئے آپ کو آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے پیٹرول کے اوپر بات کی، اب اسما صاحبہ آپ کو میں بتا رہا ہوں حساب کتاب اس کا، اور اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ جی ہمارا اس میں کتنا دوش ہے۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو برینٹ کی قیمت، کروڈ کچے تیل کی قیمت ہے، وہ $120 ہے۔ $200 کا ڈالر آج یہاں پہ اس کی پیرٹی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچا تیل جس ملک کے اندر جہاں پہ ایکسپلوریشن ہوتی ہے، اگر ہم سعودی عربیہ سے لیں تو سعودی عربیہ کے پورٹ کے اوپر، کیونکہ ایک بیرل کے اندر تقریباً 160 لیٹر ہوتے ہیں، تو اس کی قیمت ان کے پورٹ کے اوپر $150 لیٹر ہے۔ اس کے بعد کچے تیل نے ریفائن ہو کے اس کو نہیں، دیکھیں ریفائن ہو کے اس کو آپ نے فنشڈ پروڈکٹ کے اندر لے کے آنا ہے، اس کو شپ کرنا ہے پاکستان تک، انشور کرنا ہے، اس کو پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، پیٹرول پمپس کو مارجن دینا ہے، کرایہ دینا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اس میں لکھا
کہ 610 ارب کا PDL اس کے اندر اکٹھا کریں گے. صحیح ہے, بالکل. وہ معاہدہ تو بہت اہم جڑ ہے نا اس سارے مسئلے کی, مگر مسئلہ یہ کہ اب کچھ ایک مہینہ آپ نے بھی تو ڈیلے کیا نا فیصلوں کے اندر, اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے نا. اسما میری عرض دیکھ لیں, سنیں. میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا, ہیڈ یو الاؤڈ می ٹو کمپلیٹ, واز کہ PDL 30 روپے پچھلی حکومت نے طے کیا, 17% سیل ٹیکس جو خرچے کے اوپر لگانا تھا وہ پچھلی حکومت نے طے کیا. اس کا مطلب ہے 60 روپے کی تو ٹیکسیشن تھی. آج جو بھی قیمت بڑی ہے اس کے اندر 1 روپے کا بھی ٹیکس اگر PDL کے اندر یا سیلز ٹیکس کے اندر اگر یہ حکومت لے رہی ہے تو میں آپ کا جواب دے ہوں. اگر آپ کے پاس فسکل سپیس موجود نہیں ہے اور آپ نے جس خرچے کے اوپر وہ تیل منگوا رہے ہیں, ایسا ہی ہے بالکل. ہمیں اندازہ ہے کہ چیلنجز ہے پچھلی حکومت کے بھی, لیکن مشتاق صاحب میں فیصل کریم کنڈی صاحب کو انٹروڈیوس کرا لوں. اب بنیادی جو آپ کا سوال تھا کہ اب آپ نے غریب لوگوں کو کس طرح سے, میں اس پہ آؤں گی, ابھی اس کے اگلے حصے میں اس پہ آتی ہوں, میں اس کے اوپر آتی ہوں. آپ نے بالکل کہا کہ IMF کی ڈیل تھی, اس کی وجہ سے کوئکلی سینٹر صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں پھر میں جاتی ہوں فیصل صاحب کے پاس. یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے کہ بھائی ہمیں تو مسلم لیگ نون سے یہ صورتحال ملی, یہ تو انہوں نے, اب یہ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی آ گئی, ان کی حکومت ختم ہو گئی تو ان کی آ گئی, تو دونوں تو ذمہ دار ہیں. ان میں سے یا یہ ذمہ دار ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں. جہاں تک کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہے, دیکھیں اس میں ہماری تمام سابقہ حکومتیں یہ ذمہ دار ہیں. مختلف ممالک میں فیڈرل ریزرو فنڈ ہوتا ہے, جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچی جاتی ہیں تو وہ ایک خاص مارجن رکھتے ہیں اور وہ ایک فیڈرل ریزرو فنڈ قائم کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے. اور جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی, خصوصاً وہ لوگ جن کا امپورٹ بل زیادہ ہے, جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہے تو وہ اس فیڈرل ریزرو فنڈ سے سبسڈی دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نظام 30 سال سے یہ حکومتوں میں, یعنی یہ حکومتوں میں یہی لوگ جو آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں, میں جواب دے دوں. آپ مجھے تو بات مکمل کر, میں نے آپ کی بات بڑی تحمل سے سنی. میں آپ کے پاس آتی ہوں اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ چلو پیٹرول تو آپ امپورٹ کرتے ہیں, آٹا کا کیا مسئلہ ہے, یہ جو فوڈ آئٹم سے اس کا کیا مسئلہ ہے, یہ جو آپ کی گیس پہ 45% اضافہ اس کا کیا مسئلہ ہے. اور دوسری بات دوسری کہ آپ اگر ٹھیک ہے قوم تکلیف میں ہے, قوم تکلیف برداشت کرے گی, لیکن آپ خود تو ان کو یہ ایسے ڈائریکشن دے. مثلا آپ اخبار کے اشتہارات جو آپ دیکھیں, آپ کے پروٹوکول کلچر کو دیکیں, ان کی اتنی بڑی بڑے کارواں, تو کچھ نہ کچھ آپ خود اسٹیپس لے لیں, کچھ آپ انقلابیت خود بھی شو کریں, تو عوام بھی پھر آپ کے ساتھ بھوکے رہنا شروع کر دیں گے. لیکن جب وہ دیکھیں یہ علی آپ اس کا کوئکلی جواب دے دیں, پھر میں کنڈی صاحب کے پاس آؤں. جی اسما, میں یہاں پہ کسی قسم کی فضول کی بحث نہیں کروں گا سینیٹر صاحب سے. میں نے آپ کو بتایا بغیر کسی ٹیکس لگائے اگر ایک چیز کی قیمت 230 روپے بنتی ہے اور اس کے اوپر جو پچھلی حکومت انفنڈڈ سبسڈی دے کے گئی ہے اس کا حجم 100 ارب روپے مہینے کا ہے, جس کا مطلب ہے سالانہ وہ سبسڈی بنتی ہے 1000 ارب سے زیادہ کی. وہ کہاں سے آئے گی؟ حکومت چلانے کا جو خرچہ 1 سال کا ہے وہ 500 ارب روپے. اگر یہ خواہشات کرتے رہے تو میں تو اس کا کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا نا. اگر نہیں وہ ہے چیلنجز تو موجود ہے, اس کی قیمت ہے اس کے اوپر آج جب انہوں نے, جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو, غریب آدمی کی تکلیف کو کشن کس طرح کرنا ہے, اس چیز کے لیے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ امپورٹنٹ بات ہے کنڈی صاحب, اب سیاسی بالکل صحیح بات ہے. آئی ایگری ود یو, ہم سارے یہی بات کر رہے ہیں. دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ سینیٹر صاحب کی گاڑی کے اندر 4000 کی حکومت سبسڈی دے دے اور غریب آدمی کی موٹر سائیکل پہ 400 روپے کی سبسڈی دے. کم از کم میں تو ذاتی طور پہ اس کو بالکل اون نہیں کروں گا, پر میں اس چیز کا آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے غریب کی تکلیف کو کس طرح سے کوشن کرنا ہے, وہ آپ کے سیگمنٹ میں اگلے جواب دے دوں. بالکل کنڈی صاحب کیسے کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اب سیاسی قیمت تو آپ کو چکانا پڑے گی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ناقد ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی پھر, اگر یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہے, IMF سے اتنی خطرناک ڈیل کر کے گئے خان صاحب, تو آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مشتاق بھائی نے بڑے وہ پتلی گلی سے نکلے, پچھلی حکومت میں یہ بھی حکومت کا حصہ تھے, 30 سالوں میں ان کے بھی تھوڑا بہت حصہ تھا. کون سی پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی میں تو نہیں, صوبائی حکومت نہیں, صوبائی حکومت وہ 2018 سے پہلے کی تھی. 30 سالوں کا میں ذکر کروں, 30 سالوں کی, میں 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں. میں اس کے لیے پتا کہ کہاں پہ کھڑے ہیں آج تک, لیکن بات یہ آپ لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں, جہاں بھی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں میں بالکل آپ مانتا ہوں کہ ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے, ہم نے حکومت سنبھالی. اب مسئلہ یہ, آپ کی باتیں بالکل جائز ہے.
کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے, یہ چیزیں ہوئی ہیں, IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے. اب یہ ہے کہ لیڈرشپ کا پتہ اس وقت لگے جب آپ کرائسس سے حکومت ملک کو نکالیں. اگر آپ مجھے کہیں نا کہ جی میں نے موٹر پہ گاڑی چلانی تو بڑے آسان سے چوتھے گیئر میں ڈال کے میں چلا جاؤں گا سکھر تک, ملتان تک. دیکھیے یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن اس ملک کے اوپر, مشکل حالات ہیں, اس میں سب مل کر ہم نے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے. میں علی پرویز ملک صاحب یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 17.4 ارب ڈالر ہیں, یہ ٹیکسز جو اشرافیہ کے آپ نے عام آدمی پہ ڈالے ہوئے ہیں, یہ ان کے اوپر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ یہ بجٹ اب آنے والا ہے. علی پرویز ملک صاحب نے کچھ بات ہے. یہ دیکھیں یہ جو باتیں ہم ادھر کر رہے ہیں یہ ہمیں قوم کے سامنے رکھنی چاہیے, ہمیں پارلیمنٹ میں رکھنی چاہیے, ہمیں اپنی بتانا چاہیے کہ یار یہ مسائل ہے, نہیں رکھنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو پارلیمنٹ میں یہی تجویز دے رہا ہوں. اب دیکھیں نا, آپ نے سویلین بالادستی کی بات کی اور آتے ہی آپ نے جو ایک سویلین ادارہ تھا اس سے اختیارات لے کے آپ نے ISI کو دے دی. اس میں بھی میں آ رہا ہوں, پہلے میں یہ چیز کمپلیٹ کروں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں ابھی ہم نے اس چیز کو ملک سے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آتے ہی ہم 100 ارب ایک کے منہ پہ ماریں گے, 100 دوسرے پہ ماریں گے. مشکلات ہیں, اس مشکلات سے اس ملک کو نکالنا ہے. اگر ہم اس مشکلات سے اس ملک کو نہ نکالیں, لوڈ شیڈنگ ہم کم نہ کر سکے, ڈالر کے ریٹ ہم کم نہ کر سکے, اگر ہم روزمرہ کے اشیاء کم نہ کر سکے, ہم عوام میں کیسے جائیں گے الیکشن میں؟ کیا بتائیں گے کہ پچھلی حکومت اور ہماری حکومت میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ چیز جو پچھلی حکومت کر رہی تھی اور وہ ہم کنٹینیوٹی کریں تو پھر تو لوگ بولیں گے کہ ہم نے کیوں اعتماد میں کیوں آئے. ابھی آپ کو 2 مہینے نہیں ہوئے, ہمیں آگے بجٹ آ رہا ہے, مشکل ٹائم ہے, لیکن یہ چیزیں جو, ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ امیروں کے لیے SORs ہوتی ہیں, SROs ہوتی ہیں, جو بھی ہیں وہ ہوں, سبسڈیز ہوتی ہیں, اور غریب آدمی کے لیے ایمنسٹیز ہوتی ہیں. ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہر کارڈ ہولڈر, پورے پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا, ہر کارڈ ہولڈر کو 2,000 روپے ایکسٹرا جو وہ دے رہے ہیں, اور ساتھ میں جو 60 لاکھ لوگ, مجھے بات 60 لاکھ لوگوں کو اور بھی دو. دیکھیے پینٹس نہیں ہے, آپ اس غریب عورت سے پوچھیں سر, تعداد بہت نہ ہونے کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس غریب عورت سے پوچھیں جو اس وقت اس چیز کے انتظار میں, جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو مل رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ریسکیو نہیں کر رہا ہوں حکومت کو, کہ میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ, میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ رو رہے ہیں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو, ٹھیک ہے. ہم پچھلے سال 3.5 سال آپ کے ساتھ میں پروگرام کرتا اور میں کہتا ڈی خان میں ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 16 گھنٹے سر, مجھے پتا ہے اب 16 سے 18 ہو گئے گھنٹے, مجھے پتا ہے. آپ لوگ اچھی بات ہے کہ آپ کم از کم لوڈ شیڈنگ آ گئی اسلام آباد میں, آپ کے بڑے سیکٹر میں, کہ آپ کو پتا چل گیا لوڈ شیڈنگ ہے. ہم تو پہلے سے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس 14-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 3 گھنٹے کیوں ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں برابری پہ, ہم پہ اگر 16 گھنٹے, اور یہ بات غلط ہے کہ چوری اگر میں کروں گا, میرے ساتھ اگر ادارے کے لوگ ملوث نہیں ہوں گے, میں چوری نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. بابڈا کو ہم کس چیز کے تنخواہ دیتے ہیں, اگر وہ میرے ساتھ ملوث نہیں, تو یہ آپ نے ہی کرنا ہے نا اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے مشتاق صاحب سے بھی اور باقی اپنے مہمانوں سے بھی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل تحریک انصاف کی حکومت کر کے گئی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اب اس حکومت کو بھی, اور شاید پتہ نہیں کتنی آئندہ حکومتوں کو بھی. وہ ڈیل جو ہے وہ کیا ناکامی ہے حکومت کی, وہ بتا نہیں پا رہے. آپ کے پاس تو ہے, آپ نے عدالت میں, اس میں سینٹ میں کئی دفعہ بات بھی کی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایک تو میں علی صاحب نے بات کی ہے نا, پرسنلی میں نے اس دن تقریر کی سینٹ کے اندر, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ عوام کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے جو سرکاری بیوروکریسی ہے, ججز ہے, جرنیل ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی پیٹرول کا ایشو ہے نا, تو آپ پیٹرول کی سہولت ان کی ختم کریں. وہ کم از کم 6 ماہ اپنے جیب پہ آئے. میں نے آج صبح اپنا جو پیٹرول کارڈ تھا وہ باقاعدہ ایک پوری اپنی تحریر کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے حوالے کر دیا کہ میں 6 ماہ کے لیے اس حکومت کے ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین جو مجھے پیٹرول ملتا ہے وہ میں 300 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ ماہانہ, وہ میں نے واپس کر دیا. اب یہ چھوٹی چیز ہے, لیکن دیکھیں اس کے نتیجے میں عوام کو ایک میسج جاتا ہے کہ میرے درد کو کوئی محسوس کر رہا ہے. میں علی صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ کے جتنے پارلیمنٹیرینس ہیں, سینیٹرز ہیں, MPs ہیں, MNAs ہیں, وزراء ہیں, کوئی میرے جیسا کوئی غریب اس میں نہیں ہوگا. تو آپ 6 ماہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کم از کم عوام پھر درد. دیکھیں ماؤ زیتونگ کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جب لانگ مارچ پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, اس کے پاؤں میں جوتے تھے. اس نے کہا جب میرے کارکن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو اس نے اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے. لوگ پھر اس میں خوش ہوتے ہیں, وہ اگر تکلیف اسی لیے تو دیکھیں نا خان صاحب کا لانگ مارچ اسی لیے ناکام ہوا, ہیلی کاپٹر پہ آئے وہ.
IMF का जहां तक बात है, सही। ये गुज़िश्ता हुकूमत का मुआहिदा था और उन्होंने कहा था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, कैटेगोरिकली लिखा है ठीक। कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे यहां तक कि 30 रुपए लीटर बढ़ जाए, जी। डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे यहां तक कि 30 रुपए लीटर बढ़ जाए। तो ये सब्सिडीज खत्म करना, ये तो पुरानी हुकूमतों के मुआहिदे थे जो कि ये आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मैं यही इनसे बिल्कुल पूछ रहा हूँ ना ऐसे ही कि अगर आपको ये पता था कि ये मुआहिदे हैं बिल्कुल। और इस मुआहिदे ने आपके हाथ पांव बांधे हुए हैं, तो आपने क्यों हुकूमत नहीं, की? या तो आप इस मुआहिदों को अच्छा, तोड़ने का आपके पास कोई प्लान होना बिल्कुल, चाहिए था, इसका कोई जवाब प्लान होना जरूर- चाहिए था। अगर बिल्कुल। प्लान नहीं था तो फिर आपने उन्हीं के एजेंडे को जी, अली- और उन्हीं के मुआहिदे को फॉलो करने की क्यों जरूरत ठीक, समझी? जी आपने क्यों जरूरत समझी? ये अहम सवाल है और जाहिर है चैलेंज को गुजारिश इस तरह जी। से है, मेरी वालदा भी मेंबर है, मैं भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हूँ। हम दोनों में से अगर किसी ने कभी कोई 1 रुपया भी 1 लीटर के लिए लिया हो तो मैं उसका जवाब दूं। और ये भी याद रखिएगा, जो आज हमारी ममलकत के वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने जितने बैरूनी दौरे किए हैं वो उन्होंने अपने खर्चे से किए हैं। पर इसके बावजूद मैं किस्म की यहाँ पे सियासी ड्रामाबाजी नहीं करना चाहता, मैं किसी किस्म की यहाँ पे जो है ना खामखा की जज्बाती तकरीरें नहीं करना चाहता। मेरे लिए मुझे ये मालूम है कि जो सरकारी अफसरान जो काम करते हैं वो अगर ईमानदारी के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर लें और अपने काम की आउटपुट को बेहतर कर लें तो ये एक बहुत छोटा खर्चा है जो हम उनके ऊपर करते हैं। और ऑलरेडी उनकी तनख्वाहों के अंदर अगर आप बाकी के ममालिक के जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों के साथ अगर कंपेयर करें तो हमारी तनख्वाहों के अंदर बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सियासी तौर पे अपने लिए तालियां बजवाने के लिए इस किस्म की ना कुछ जज्बाती गुफ्तगू करूंगा ना मैंने करनी है। और जहां तक बात यह है कि आपने हुकूमत के इखराजात आगे किस तरह चलाने हैं, ये वो सवाल है जिसके ऊपर मैं बार बार आपको कह रहा हूं एज ए मीडिया पर्सन और एज ए पार्लियामेंटेरियन हमें ध्यान देना है। क्योंकि आप मुझे बता दें कि कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो 8-9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो के साथ बगैर किसी मोहताजी के अपने निजाम हुकूमत चला सकता है? कोई नहीं चला सकता। हाँ। तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ टैक्सेशन का जो दूसरा बुनियादी असूल है वो ये है कि उस टैक्सेशन का बोझ किस तकबे के ऊपर डलना है। उसके ऊपर अमीर जो मरात लेते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और गरीब को आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जो चीजों के अंदर लोड किया जाता है और गरीब की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर लगाया, बिल्कुल उससे ठीक किस है। तरह से बचाना है, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें अगर अपना ध्यान अपने फ्लीट कार्ड वापस देना और इन चीजों में लगाना है तो अल्लाह ही इस कौम का ठीक है, कुंडी साहब, क्योंकि हमारा ध्यान मेरी नजर में किसी और जगह पे बिल्कुल होना कुंडी चाहिए। साहब, आप देखिए लॉन्ग मार्चेस भी होते हैं, एहतजाज भी होता है। अगर ये जाहिर सख्त फैसले आपने करने हैं तो उसके बाद एहतजाज भी होगा, सड़कों के ऊपर लोग भी आएंगे। खान साहब तो अभी तो खैर नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में कर सकते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। नहीं, देखें अली परवेज मलिक साहब की थोड़ी सी बात से मैं डिसएग्री करूंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, एक परसेप्शन इस मुल्क में रहा है कि सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ ये टैक्सेस के हमारे पैसे हैं और ये याशाएं करते हैं। पार्लियामेंट का सेशन जो है दिन का करोड़ों रुपए खा जाते हैं, इनकी तनख्वाहें पता नहीं करोड़ों में हैं। ये चीजें एक यसर के लिए प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, वो एक ऑर्डर कर ले कि जी ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो जजेस हैं, ये जो जर्नल हैं या फौज है जो भी है, इनके कम से कम 60% तो फ्यूल कार्ड दें कि 40% आप गुजार करें। अगर मैं मिनिस्टर हूं, मेरे साथ 2-3 प्रोटोकॉल की गाड़ी में घूमते, प्रोटोकॉल के हैं, सिक्योरिटी के हैं, जो भी है। अब तो प्रोटोकॉल इमरान खान साहब भी नहीं कहेंगे, वो कहते हैं मुझे भी सिक्योरिटी दे, हम हमेशा कहते हैं सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां मूव करती हैं, आपकी गाड़ी 3 गाड़ी तो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस किस्म की अगर वो 60% भी कट कर लें, पंजाब हुकूमत ने कट किया है 100% मेरे ख्याल में, सिंध हुकूमत ने किया है, सिंध हुकूमत ने 40% कट किया, अच्छी बात है, वैसे है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अगर एक ऑर्डर कर दे तमाम उसके लिए बराबरी की बुनियाद पे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा वो रहेगा। जहां तक आपने कहा, देखिए मैं नहीं मानता, मेरी सोच में इमरान खान साहब कोई लॉन्ग मार्च अब नहीं करने वाले। कल परसों ने जो डेट देनी थी वो डेट उनकी गई। अब उन्होंने कहा बजट को देखते हैं, बजट के बाद कोई और चीज को देखें। मैंने पहले दिन से कहा था, मैं कहेंगे जो क्राउड है, ठीक है, उनके फॉलोअर्स होंगे, हर पार्टी होते हैं, लेकिन वो इतना तगड़ा क्राउड नहीं कि इस गर्मी में बैठ के वो धरना देगा। तो गर्मी तो खत्म भी तो होनी है, उसके बाद फिर आ जाएंगे। जब गर्मी खत्म होगी तो फिर बाद में करेंगे गर्मी। लेकिन ये चीजें करना मतलब है कि ये अच्छा चीजें कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, गिरफ्तारी के डर से खुदा न खास्ता, जिस तरीके कल एक ढोंग रचाया आपके बाबा रवान साहब ने, एक बहुत बड़ा ड्रामा किया कि जी उनकी जान को ये खतरा है, उनकी जान को खतरा। देखिए, माजी के लीडरों को भी था, जिससे आप लोगों ने कहा था कि ये प्रोटोकॉल के नाम पे सिक्योरिटी घुमाते हैं, और आपने सिक्योरिटी विड्रॉ की थी।
आज बाबर ने बताया कि तुम्हारे खान को जो है सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा, मैं इसके ऊपर ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे मजीद के होना क्या है आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट के अंदर, क्या पीटीआई वापस आएगी कि नहीं और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुंडी साहब, अब जाहिर है कि ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी, और आज से तस्दीक भी होनी थी इस्तीफों की, लोग नहीं आए हैं पार्लियामेंट में, पीटीआई के अंदर भी डिबेट है। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, ग्रैंड डायलॉग इस मुल्क में होने चाहिए, मैं समझता हूँ, हमें एग्री करना चाहिए, हमें जाना चाहिए चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन के ऊपर, चार्टर ऑफ प्रोस्पेरिटी कहें इस मुल्क के लिए। देखिए, मुल्क होगा तो आज हमारी ये कोलिशन हुकूमत है, कल इनकी होगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी आते हैं उसमें, लेकिन इकोनॉमी तो देखें, जब आप बैठेंगे प्रोस्पेरिटी के लिए, जब आप बैठेंगे रिकॉन्सिलेशन के लिए, तो फिर उसके बाद इकोनॉमी पे जाएंगे ना। जब आप बैठने नहीं चाहते फिर इकोनॉमी की, तो पीटीआई को आप मना सकते हैं, उनको ला सकते हैं? देखिए, उनको आना चाहिए, उनकी संजीदा टीम को आना चाहिए। देखिए, अब देखिए, उनका भी समझ दिए, उन्होंने पहले फौरन कहा हम इस्तीफे दे रहे हैं, फिर बाद में ख्याल आया, उनके गवर्नर ने भी जज्बात में दे दिया, बाद में ख्याल हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को भी रोक दिया, गवर्नर पंजाब को भी रोक दिया, बाकी इस्तीफे भी रोक दिए, केपी में भी इस्तीफे नहीं दे रहे, पंजाब में भी नहीं दे रहे। और मैं तो कहता हूं हमारी फ्रेंडली अपोजिशन है, आप हमें ताने देते फ्रेंडली अपोजिशन की। सबसे ज्यादा मुश्किलात अगर ये इस कौमी असेंबली में बैठे तो इस हुकूमत को होंगी। ठीक, एक मेंबर या 5 मेंबर या 10 मेंबर का फर्क है, और ये होता है कि जी हमारी इत्तेहादी कहते हैं कि जी हम आज आपसे इस बात पे नाराज हैं, हम अपोजिशन को वोट दे रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा मुश्किलात इस हुकूमत को कौमी असेंबली में होती, जो कि इमरान खान साहब ने हमारी मुश्किल हल कर दी, आसान कर दी। हाँ, देखें ना, तो नहीं, तो वो जो 30-35 का है और 5 आपको इस्तीफे कबूल करने हैं, नहीं, वोटिंग के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अपोजिशन तो अभी भी है, लेकिन वोटिंग के लिहाज से जो एक टफ कंपटीशन होना था, आप उनको ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है, अगर ये चाहते हैं, पहली बात है पॉलिटिकल वर्कर, मैं कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें। ठीक, अगर आप कहते हैं कि हमें नहीं आना, फिर आप जैसे स्पीकर साहब की अदालत में पेश हो, इस्तीफे जो हैं वो अपने कबूल करें। वो नहीं पेश हो रहे, नहीं होते, स्पीकर साहब को चाहिए कि वो जाएं, उनके इस्तीफे फिर कबूल करें, ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, और ज़िमनी इलेक्शन में फिर उस इलाके के लोगों की जो है हक की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये देखें, आपकी कोई डील तो नहीं होगी, मतलब पीटीआई के साथ कोई ग्रुप उनका बन रहा है? उनसे पूछे ना कि विकेट के दोनों तरफ खेला जाए। अब मुझे बताएं, अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास गाड़ी भी और सरकारी पेट्रोल भी, वो तो है, लेकिन अब टाइम खत्म हो जाएगा, मैं सबको अपने लॉजिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी गाड़ी भी, और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली कैबिनेट डिवीजन की अभी भी लैंड क्रूजर इस्तेमाल करे, जिसको चेयरमैन सेनेट ने दी हुई है। इसमें आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं 2 बातें करूंगा अली मलिक साहब से।